بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں لوکل پولیس اسٹیشن میں ایک انویسٹیگیشن آفیسر تھا۔ نہ جانے یہ میری فطرت کا حصہ تھا یا پھر میری نوکری کا تقاضا۔ میں ہمیشہ ہر کیس کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ اگر کسی کیس میں پراسراریت نظر آئے تو وہ میرا پسندیدہ بن جاتا تھا۔ میں ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتا اور پھر اس کے بارے میں جان کر ہی دم لیتا۔ کئی بار مجھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے محکمے سے وارننگ لیٹر ملا، مگر میں باز نہیں آیا۔ اپنی نوکری اور جان کو خطرے میں ڈال کر میں ہمیشہ نئی کھوج پر نکل جاتا تھا۔ آج میں آپ کو ایک ناقابل فراموش واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس نے میرے سوچنے کے انداز کو بدل کر رکھ دیا۔ مجھے اس واقعے کی ہر ایک تفصیل اس طرح یاد ہے کہ جیسے یہ کل کی بات ہو۔ 10 سال پہلے کا ذکر ہے۔ یہ سوموار کا دن تھا اور شام کے 6 بجے تھے۔ میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس آ رہا تھا۔ اتنے میں مجھے ایک بلڈنگ سے کسی کے رونے، چیخنے، چلانے کی آواز آئی۔ میں ایک دم تیزی سے اس بلڈنگ کی طرف بڑھا جس کے گراؤنڈ فلور سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ تقریباً مغرب کا وقت تھا۔ گلیاں سنسان ہو چکی تھیں اور اسٹریٹ لائٹس روشن ہو چکی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی سی روشنی کمرے کے اندر آ رہی تھی جس کی وجہ سے کمرے کا ماحول تھوڑا خوفناک لگ رہا تھا، مگر میں ایک پولیس آفیسر تھا۔ میں نے اس دہشت زدہ ماحول کی پرواہ نہیں کی اور کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کسی غیر متوقع صورتحال کے پیش نظر میں نے اپنا ریوالور نکالا اور دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں دیوار کے ساتھ لگتا ہوا آگے بڑھا تو مجھے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کمرے کا سوئچ بورڈ کہاں ہے۔ لڑکی کے رونے کی آواز اب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی اور میں اس کی مدد کرنے سے قاصر تھا کیونکہ کمرے میں روشنی نہیں تھی۔ میں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ لڑکی کہاں پڑی ہے۔ میں نے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر دیکھا تو سوئچ بورڈ پاس ہی تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بٹن دبایا تو سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ آگے کا منظر میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ کمرے کے فرش کے بیچوں بیچ خون میں لت پت ایک لڑکی پڑی تھی۔ اس کی گردن پر چھری چل چکی تھی اور وہ چھری بالکل اس کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی، جبکہ لڑکی کی دائیں جانب سگریٹ کا جلا ہوا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ یہ لڑکی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، "ہاں لے، میں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔" اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ روتے ہوئے بولی، "ہارپر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہو۔" لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ٹاپ پہنا ہوا تھا جبکہ اس کی جینز نیلے رنگ کی تھی۔ اس کے بازو دکھائی دے رہے تھے جس پر مختلف قسم کے کٹ لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ کٹ پرانے اور کچھ نئے تھے۔ اس کے ہاتھ خون کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ میں جان چکا تھا کہ اس کی مدد نہیں کی جا سکتی اور پھر اگلے چند لمحوں میں اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے مرنے کا یقین ہوا تو میں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے جبکہ کمرے کے دروازے کی پشت پر عجیب و غریب دائرے بنے ہوئے تھے۔ کمرے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ کاغذ ادھر ادھر پڑے تھے اور جگہ جگہ سیاہی بکھری تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی کو قتل کیا گیا ہے یا پھر اس نے خودکشی کی ہے۔ احتیاط کے پیش نظر میں نے کسی چیز کو چھوا نہیں اور فوراً سے پہلے پولیس اسٹیشن کو کال کر دی۔ وہاں سے کچھ افسران اور میرے ماتحت آ گئے۔ ہم نے مل کر وہ کمرہ سیل کیا اور لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ 5ویں بار تھی جب ایک ہی گلی کے ایک ہی خاندان کے 5ویں فرد کی موت کی اطلاع ہمیں ملی تھی۔ میرے لیے یہ روز کا معاملہ تھا، لہٰذا ہم نے اپنی تفتیش مکمل کی اور میں گھر آ گیا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا
کہ میں نے لڑکی کے کمرے سے ایک چیز اٹھا لی تھی اور وہ ایک ڈائری تھی جو اسٹڈی ٹیبل کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ اس اچانک حادثے کی وجہ سے ہمیں واپس پولیس اسٹیشن آنا پڑا اور پھر اس سارے واردات کی تفصیل لکھنا پڑی، مگر میں جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا تاکہ میں ڈائری کو کھول کر لڑکی کی حقیقت کا اندازہ لگا سکوں۔ خیر، میں نے 1 گھنٹے میں جلدی وہ رپورٹ تیار کی، اس پر اپنے آفیسر کے سائن کروائے اور پھر محکمے میں بھیج دی۔ میں گھر آیا تو گھر کا سناٹا میرا منتظر تھا۔ میں غیر شادی شدہ 26 سالہ آفیسر تھا اور ماں باپ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے تنگ آ کر میں اس فلیٹ میں رہنے لگا تھا۔ خیر، میرے لیے اپنا گھر پرسکون جگہ تھی۔ خیر، میں بازار سے آتے ہوئے اپنے لیے کھانا وغیرہ لیا تھا۔ گھر آ کر میں فریش ہوا، کھانا کھایا اور پھر جلدی سے وہ ڈائری لے کر اپنے بیڈ پر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ڈائری اس لڑکی کے راز افشاں کر دے گی، مگر یہ معمہ اس وقت اور مشکل ہو گیا جب میں نے ڈائری کو کھولا۔ اس میں عجیب و غریب نمبر لکھے ہوئے تھے اور نشانات بھی ایسے تھے جو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ڈائری کوئی عام ڈائری نہیں تھی، بلکہ 500 صفحات پر مشتمل ایک نوٹ بک تھی۔ ہر صفحے پر ایک پھول بنا ہوا تھا۔ پہلے 2 صفحے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ ان پر عجیب و غریب اشارے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پیج آگے پلٹا تو اس پر بھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے ان صفحوں میں سے چند ایک جملے کاپی کیے اور پھر انٹرنیٹ پر سرچ کیے، مگر مجھے پتہ چلا کہ ایسی کوئی زبان دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ لسانیات کے ماہر ایک دوست سے بھی میں نے ذکر کیا، مگر اس کے لیے بھی یہ زبان سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ اپنے محکمے میں رہنے کی وجہ سے میں مختلف الفاظ کو ڈیکوڈ کرنا سیکھ چکا تھا۔ میں نے کچھ ڈیکوڈنگ ٹیکنیکس اپلائی کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مگر میں نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ میں اس ABC کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک لفظ پر پڑی جس کے حروف یہ تھے OLLEH۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہیلو لکھا ہوا ہے، مگر الٹا لکھا تھا۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اگر الٹے بھی لکھے ہوں تو پڑھے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ الفاظ مجھے پوری ڈائری میں نظر آئے جنہیں میں بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ پھر میں نے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک سبھی الفاظ کو الٹا کر کے پڑھا تو مجھے اس کی ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ ڈائری کے صفحہ نمبر 26 پر اس نے لکھا تھا، وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے مار دے گا۔ یہ تیسرا دن ہے جب مجھے رات کو اس کی کال آتی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے اسے ایک معقول رقم ادا کر دی ہے، مگر وہ ان پیسوں پر راضی نہیں ہو رہا۔ اب وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر میں نے اسے $2 ملین سوموار سے پہلے نہ دیے تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ حالانکہ میں نے اپنا 1 محل اور 2 باغات اسے پیسے دینے کے لیے بیچ دیے ہیں، مگر وہ کسی صورت نہیں مان رہا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کوئی مجھے بچا لے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اگلے صفحے پر پھر لکھا تھا، یہ اتوار کا دن ہے، مجھے صبح ہی صبح اس کی کال آئی ہے۔ اس نے پھر مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے چھری سے مار ڈالے گا اور اپنا بدلہ پورا کرے گا، مگر مجھے یقین ہے ہارپر اتنا بے رحم نہیں ہے۔ ہم نے ایک ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، کتنی ہی دن وہ میرے پاس رہا، اب وہ مجھے کیسے مار سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں وہ کوئی سیریل کلر نہیں تھا۔ میری پیش کی جانے والی رقم کے لالچ میں آ کر وہ ایک قاتل بن گیا تھا، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ کاش میں اسے قاتل نہ بناتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ میں نے پوری ڈائری چھان ماری، مگر کہیں پر مجھے ہارپر کا نمبر لکھا ہوا نہیں ملا۔ اگلے دن میں نے سوچا میں دوبارہ اس لڑکی کے کمرے میں جاؤں گا جسے کمرہ نمبر 13 کہا جاتا تھا۔ میں شام کے 6 بجے وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے کاغذات پھر سے چھان مارے، مگر مجھے کسی کا نمبر نہیں ملا۔ ہارپر نامی کوئی شخص اس کے کانٹیکٹس میں ہی نہیں تھا۔ اس کی بینک کی تفصیلات کے مطابق پتہ چلا کہ نہ ہی اس نے کوئی مکان بیچا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو پیسے ادا کیے ہیں۔ اس کے پاس واحد پراپرٹی اس کا یہ اپارٹمنٹ تھا جس میں وہ رہتی تھی۔ میں جوں اس معاملے کی تفتیش کر رہا تھا یہ پیچیدہ ہو رہا تھا۔ اب میں نے آخری 2 آپشنز کو آزمانے کا سوچا، پہلی ہسپتال کی رپورٹس اور دوسرا اس کے رشتہ دار۔ میں اس کے قریبی دوستوں سے ملا، اس کے کچھ رشتہ داروں سے بھی بات کی۔ پتہ چلا کہ ہارلے کے کچھ ہی دوست تھے، وہ کسی سے زیادہ ملتی جلتی نہیں تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا کمرہ آصف زدہ ہے۔
بچپن میں اس کے ماں باپ کو کسی بزنس پارٹنر نے مار دیا تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ ایک 7 سالہ بچی تھی۔ اس کے چچا نے ہی اسے پالا تھا جو آرمی میں آفیسر تھا۔ یہ ایک تنگ ذہن کا انسان تھا۔ ہارلے اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس نے جب اپنی گریجویشن مکمل کی تو وہ اپنے خاندان کے پاس ہی آ کر اسی گلی میں رہنے لگی تھی۔ سب نے اسے منع کیا تھا کہ یہ مکان آصف زدہ ہے، مگر وہ نہیں مانی۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لہٰذا میں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ میرا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا جرم کی تہہ تک پہنچنا۔ ہارلے سے پہلے بھی اسی گلی میں 4 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا۔ وہ تو ان کمروں میں نہیں بستے تھے، پھر انہیں آخر کس نے مارا تھا؟ یہ سوال میرے لیے ایک معمہ تھا۔ ہارلے ایک صاف ستھری اور نفیس عورت تھی۔ اس نے 2 سال پہلے ہی گریجویشن مکمل کیا تھا اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کر رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہت پرجوش تھی، اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانا چاہ رہی تھی۔ مجھے ہارلے کے بارے میں کوئی بھی مشکوک بات پتہ نہیں چلی۔ اپنی زندگی میں اس نے نہ کوئی جرم کیا تھا اور نہ ہی اس معصوم لڑکی کا کوئی دشمن تھا، مگر اس کی ڈائری اور ان پر موجود وہ اشارے بے معنی نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اس کے کمرے کو اچھی طرح چھان بین کر کے دیکھ سکوں۔ یہ 3 کمروں کا ایک اپارٹمنٹ تھا جس میں ہارلے اکیلی ہی رہائش پذیر تھی۔ اگلے دن میں شام کو اسی وقت اس کے گھر پہنچ گیا۔ یہ کمرہ بظاہر نارمل تھا، مگر ایک بات میرے لیے حیرت کی وجہ تھی، وہ یہ کہ کچن میں ڈائننگ ٹیبل کے پاس 2 کرسیاں تھیں۔ گھر میں پہننے والے جوتوں کے بھی 2 جوڑے تھے، جن میں ایک مردانہ اور ایک عورت کا تھا۔ ہارلے کے قریبی دوستوں سے مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ یا شوہر نہیں تھا، وہ اکیلی ہی رہتی تھی، مگر یہ مردانہ کپڑے یہاں کیا کر رہے تھے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے اپنے مکان کے 2 حصے بنا رکھے تھے۔ ایک روشن اور کشادہ ڈانس روم تھا جہاں پر ایک کلب لائٹ کے علاوہ مختلف قسم کے شیشے لگے ہوئے تھے۔ میوزک کا بھی اچھا خاصا انتظام تھا۔ یہ کمرہ خصوصی طور پر کپل ڈانس کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ میری معلومات کے مطابق ہارلے کے گھر میں کبھی کوئی پارٹی ہوئی ہی نہیں تھی، جبکہ ہارلے کی خوابگاہ بالکل ایک تاریک کمرے جیسی تھی۔ اس کے بیڈ روم میں بھاری پردے پڑے ہوئے تھے جن کی وجہ سے کھڑکیوں سے اندر آنے والی روشنی بھی بلاک ہو جاتی تھی۔ پردے نہ صرف بھاری تھے بلکہ گہرے رنگوں کے تھے، شاید اسی وجہ سے بیڈ روم تک روشنی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ میں نے اس کے بیڈ روم کی تلاشی لی، سوائے اس کے کپڑوں کے مجھے کچھ نہ ملا۔ پھر میں نے کچھ نہ سوچتے ہوئے بیڈ کا میٹرس کھینچ کر اتار دیا۔ اس کے نیچے ایک چارٹ رکھا ہوا تھا جو یقیناً سیدھا کرنے کے لیے اس کے نیچے رکھا گیا تھا تاکہ وزن پڑنے کی وجہ سے چارٹ سیدھا ہو جائے۔ میں نے چارٹ کو روشنی میں لا کر سیدھا کر کے دیکھا تو میں حیران ہی رہ گیا۔ چارٹ پر مختلف قسم کے خاکے بنے ہوئے تھے، جن میں پہلا خاکہ ہارلے نامی لڑکی کا ہی تھا۔ میں اس کی شکل اس رات دیکھ چکا تھا۔ اس کے دائیں گال پر ایک موٹا سا تل تھا، جبکہ اس کے بال بھورے اور گھنگریالے تھے۔ اس تصویر سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ ہارلے کی تصویر ہے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک چارٹ پر سرخ روشنائی سے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ جہاں ہارلے کی تصویر بنی تھی اس کے ساتھ ہی ایک چھری کا نشان بھی تھا۔ یہ غالباً وہی چھری تھی جس سے اس دن اسے قتل کیا گیا تھا۔ بات ساری میری سمجھ میں آ چکی تھی، مگر میں اس کے بارے میں ابھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسی لیے میں جلدی سے اس کے اپارٹمنٹ سے نکلا اور اپنے ہاسپٹل پہنچ گیا جہاں ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے ہارلے کی لاش جمع کروائی تھی۔ وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ رپورٹ پہلے ہی پولیس اسٹیشن جا چکی ہے۔ ہارلے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے معلوم ہوا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی مارا تھا، جبکہ ہماری تفتیش کے دوران بھی یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ہارلے نے خود کو خود ہی موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کی وجہ پوچھی اور ہارپر کے بارے میں بتایا جس نے ہارلے کی ڈائری کے مطابق اسے قتل کیا تھا، اور وہ ایک بلیک میلر اور سیریل کلر تھا۔ ڈاکٹر نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا، افسوس ہے کہ ہارلے ایک نفسیاتی بیماری کا شکار تھی۔ اسے نہ صرف اسکیزوفرینیا تھا بلکہ وہ بائی پولر پرسنالٹی کا بھی شکار تھی۔ اسی وجہ سے وہ کبھی بہت خوش ہوتی تھی اور کبھی بہت پریشان۔ اس نے اپنے گھر میں 2 کمرے اسی لیے بنا رکھے تھے۔ اور رہی بات ہارپر کی، تو وہ اس کے اندر کا ایک انسان تھا جو صرف اسے ہی نظر آتا تھا۔ وہ اس کے سامنے آتا تھا، اسے فون کالز بھی موصول ہوتی تھیں
اور اس سے باتیں بھی کرتا تھا۔ اس کے مطابق وہ اس کے ساتھ کئی عرصہ تک رہ چکا تھا۔ انسپکٹر صاحب، یہ بیماری ہی ایسی ہے کہ انسان کو چلتے پھرتے حقیقت میں لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ ان سے باتیں بھی کرتے ہیں اور اپنے وجود کا احساس بھی دلاتے ہیں، مگر ہم لوگ اس بیماری کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر ہمیں ہارلے کی نفسیاتی بیماری کا پہلے سے اندازہ ہوتا یا ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ اتنی بڑھ چکی ہے تو ہم یقیناً اس کا علاج کرتے، مگر وہ اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس دوبارہ نہیں آئی تھی۔ لیکن ایسے لوگوں کا علاج نہ کیا جائے تو یہ معاشرے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس گلی میں پہلے جو لوگ قتل ہو چکے ہیں ان کی بھی ذمہ دار یہی ہے۔ اس نے ہارپر کے روپ میں انہیں آ کر قتل کیا ہوگا اور اسے یہ بات خود بھی نہیں پتہ کہ اس کے اندر کوئی اور انسان بس جاتا ہے اور وہ وہی کرتی ہے جو وہ اسے کرنے کو کہتا ہے۔ انسپکٹر صاحب، میری مانیے تو اس کیس کو ختم کر دیجئے، کیونکہ اس کیس میں آپ الجھتے ہی جائیں گے۔ میں بھاری قدموں سے ہسپتال سے واپس آ گیا، مگر آج بھی یہی سوچتا ہوں کہ لوگ ہر بیماری کو، ہر الجھن کو غیر ماورائی قوتوں سے ہی کیوں جوڑ دیتے ہیں۔ مجھے ان کے وجود سے انکار نہیں، مگر کسی کا غیر معمولی رویہ کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ مگر شاید آپ لوگ بھی میری بات سے یقین نہیں کریں گے، کیونکہ میں ایک پولیس والا ہوں، حقیقت پر یقین رکھتا ہوں، جبکہ عام لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر کہانی کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔